حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، ایک غزوے پر جانے لگے تو 3 صحابہ تھے میرے آقا کے، وہ اس دور میں منافق بھی بڑے تھے مدینہ میں، لیکن یہ جو تھے نا یہ میرے مصطفیٰ کے غلام تھے تینوں، لیکن غزوہ پر نہیں جا سکے، غفلت ہو گئی، ارادہ تھا کہ پیچھے مل جائیں گے لیکن رہتے رہتے رہ گئے۔ جنہیں مختصر کر رہا ہوں، جب میرے آقا واپس آئے تینوں کو بلایا، ہاں بھئی کیوں نہیں آئے تھے؟ تینوں نے وجوہات بیان کی، سچ بولا، لیکن میرے آقا کریم رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان تینوں کا بائیکاٹ کر دو، آج کے بعد ان کے ساتھ کسی نے نہیں بولا۔ وہ دونوں جو تھے صحابہ وہ تو گھر بیٹھ گئے، رونے لگے۔ یہ حضرت کعب بن مالک جو تھے یہ خود حدیث پاک کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں مدینہ ایسے لگتا تھا جیسے کوئی اجنبی شہر ہے، کوئی بھی نہیں پہچانتا تھا، ہر کوئی ہمیں چھوڑ گیا، ہر کوئی چھوڑ گیا۔ وہ کہتے ہیں میرے رشتہ دار تھا ابو قتادہ، بڑا میرا دوست بھی تھا، میں اس کے گھر گیا، میں نے کہا کہ تجھے تو پتہ ہے کہ میں رسول خدا سے محبت کرتا ہوں، تو میری گواہی دے۔ وہ بھی، اس نے بھی دوسری طرف منہ پھیر لیا۔ کہتے ہیں کہ پھر میں نے کیا کیا، میں مسجد میں چلا گیا، میرے آقا مسجد میں بیٹھے تھے، صحابہ کا جمع غفیر تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں بالکل آقا کے قریب چلا گیا، بالکل قریب، میں نے کہا السلام علیکم۔ تو آقا جب کسی پر ناراض ہوتے تھے نا میرے محبوب، تو آپ کی ادا تھی کہ آپ چہرہ انور پھیر لیتے تھے، چہرہ انور پھیر لیتے تھے۔ وہ کہتے ہیں، صحابی کہتے ہیں کہ آپ نے چہرہ انور پھیر لیا، لیکن کہتے ہیں کہ میں بالکل قریب تھا، اب میں غور سے دیکھنے لگا، غور سے آقا کے گلابی گلابی ہونٹوں کو دیکھنے لگا، حل حرکا شفتیہ املا، کیا چہرہ تو آقا نے پھیر لیا ہے، کیا ہونٹ ہلتے ہیں جواب دینے کے لیے؟ وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ آقا کے ہونٹ ہل رہے تھے، میرا دل میں تھوڑا اطمینان آ گیا، تھوڑا اطمینان آ گیا کہ آقا جواب تو دے رہے ہیں۔ یہاں پر ایک نکتہ بھی آ جاتا ہے کہ میرے آقا کو پتا تھا کہ ان سے غفلت ہوگی، ناراض بھی تھے، لیکن میرے مصطفیٰ کو دل کی حالت کا بھی پتا تھا کہ اندر سے ہے مومن، ہے عاشق، ہے مصطفیٰ کا غلام، اندر سے محبت کرنے والا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ پھر مجھے خیال آیا حضرت کعب بن مالک ابھی آقا صحابہ کو حکم دے گی اور مجھے مسجد سے نکال دیں گے، بس یہ خیال آنا تھا، اصلی قریب منہ، بس یہ خیال آیا، میں نے وہیں کھڑے کھڑے مصطفیٰ کے قریب نماز کی نیت کر لی، نماز کی نیت کر لی، نماز جو پڑھتا پہ ہوتا تو وقت نہ بجے چلنا، نماز کی نیت۔ اب کہتے ہیں کہ میں پڑھ تو نماز رہا تھا، نماز میں تھا، کہتے ہیں کہ اس سارے کو میں نماز میں چوری کرنے لگا۔ کس چیز کی چوری؟ نماز میں چوری۔ کہتے ہیں اس سارے کو نظرہ، میں نظروں کی چوری کرنے لگا، تھا نماز میں۔ اب نماز میں آقا کو اس طرح کن اکھیوں سے دیکھنے لگا۔ فَإِذَا أَقْبَلْتُ عَلَىٰ صَلَاتِي نَظَرَ عَلَيَّ، جب میں نماز کی طرف متوجہ ہوتا تو آقا میری طرف دیکھنے لگتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آقا کو پتا تھا کہ ہے محبت کرنے والا۔ ان الفاظ پہ غور کریں، فَإِذَا أَقْبَلْتُ، جب میں نماز کی طرف متوجہ ہوتا، نَظَرَ إِلَيَّ، آقا میری طرف دیکھنے لگتے، جب میں دیکھتا أَعْرَضَ عَنِّي، پھر آقا رخ ادھر پھیر لیتے۔ سبحان اللہ، جب میں دیکھتا تو رخ ادھر پھیر لیتے۔ صحابی نماز میں تھا کہ نہیں تھا؟ نماز میں تھا، دیکھ کدھر رہا تھا؟ میرے آقا کو، اور آقا بھی دیکھ رہے تھے، مصطفیٰ بھی دیکھ رہے تھے کہ نماز کیسے پڑھ رہا ہے، اور صرف مصطفیٰ نہیں دیکھ رہے تھے، خدا بھی دیکھ رہا تھا، اور جبرائیل بھی ان دنوں آتا جاتا تھا، شریعت بھی بن رہی تھی، نہ خدا نے منع کیا نہ مصطفیٰ نے منع کیا، کسی نے نہیں منع کیا، مصطفیٰ بھی دیکھ رہا تھا، خدا بھی دیکھ رہا تھا۔ پیغام 1400 سال بعد آنے والوں کو یہ جا رہا تھا کہ لوگوں، یہ جو میرا مصطفیٰ ہے یہ خدا سے جدا نہیں ہے، میرا مصطفیٰ میرے خدا سے جدا نہیں ہے، نہ جدا ہے نہ خدا ہے، اللہ ہی کو معلوم کہ وہ کیا ہے۔ اسی لیے خواجہ محمد یار فریدی فرماتے ہیں، محمد محمد کریں دیں گزر گئی، احد نال احمد ملیں دیں گزر گئی۔ وہ کہتے ہیں بس میں نے تو ساری زندگی محمد محمد کریں دیں، اور احد نال احمد ملیں دیں گزر گئی۔ ساری دنیا کو پوری زندگی یہی بتاتا رہا ہوں کہ لوگوں، یہ جو احمد ہے یہ احد سے جدا نہیں ہے، میرا مصطفیٰ خدا سے جدا نہیں ہے، بخدا خدا کا یہی ہے در،
نہیں اور کوئی مفر مکر تو وہاں پہ ہو یہیں آ کے ہو، جو جہاں نہیں وہ وہاں نہیں۔ محمد محمد کریں دے گزر گئی، احد نال احمد ملے دے گزر گئی، حلیمہ دی ڈاچی دا کر کے تصور کھرے ڈاچیاں دے چمے دے گزر گئی۔